السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے آج سنتے ہیں ایک سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانی۔ کہانی سننے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی اچھی کہانیاں اس چینل پر سن سکیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے پہلی بار اس گھر میں لایا گیا۔ میری امی نے مجھے خالہ کو دے دیا۔ میری امی کی صرف 3 بہنیں تھیں، ان کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ وہ چھوٹا سا وہ پیارا سا گھر جس میں میری نانی امی، نانا ابو اور خالہ کے ساتھ میں بھی رہنے لگی۔ بہت حسین اور دلکش تھے وہ دن۔ وہ شب و روز کسی غم و فکر سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تب تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ روتے کیسے ہیں اور کیوں روتے ہیں۔ زندگی میں اگر خوش تھا تو بس یہی ہنسی اور مسکراہٹ۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی اور بہن بھائیوں سے ملنے گاؤں گئی تھی۔ ابھی مجھے گئے 3 ہی دن ہوئے تھے کہ ایک رات کو سوتے ہوئے امی نے جگایا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ مجھے ان کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ ان سے وجہ پوچھ سکوں۔ میرا ننھا سا ذہن بہت سہما اور الجھا ہوا تھا۔ امی نے ہمیں افراتفری میں روتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر سے سو چکے تھے کہ اچانک میری امی میرے گلے رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میرا دل چاہا امی کو حوصلہ دوں، چپ کراؤں، مگر نہ جانے کیوں میں بہت چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہونٹ بالکل ساکت تھے کہ اتنے میں ابو نے امی سے کہا، حوصلہ کرو، کیا کر رہی ہو؟ یہ اتنی چھوٹی ہے کہ اسے کیا پتا۔ امی مجھ سے الگ ہو گئی مگر روئے جا رہی تھی۔ میں کتنی بے بس تھی، چاہ کر بھی انہیں ایک لفظ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ جب گاڑی رکی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں تو اپنے ہی گھر آئی ہوں مگر یہاں تو سب لوگ رو رہے تھے۔ نانی امی، خالہ، آس پاس والے۔ میرے نانا ابو بستر پر ساکت لیٹے تھے۔ نانا ابو کے جانے کے بعد میں نے نانی امی کو کبھی بھی ہنستے نہیں دیکھا۔ بہت باوقار شخصیت تھی ان کی۔ وہ میری نانی امی بھی تھی، ماں تھی اور سہیلی بھی۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جب انہیں میری سوچ کا بھی پتہ چل جاتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ جب میں ان سے اپنی زبان سے بول کر ان سے کچھ مانگا ہو، ورنہ میں ابھی سوچتی اور میری نانی امی مجھے وہ چیز لے دیتی۔ اب میرے اسکول جانے کا دور شروع ہو گیا۔ مجھے ٹائم دیکھنا نہیں آتا تھا مگر گھڑی کا شوق تھا۔ شوق سے گھڑی پہن کر اسکول جاتی تھی اور واپسی پر گم کر کے گھر آ جاتی، مگر انہوں نے مجھے کبھی ایک لفظ نہیں کہا، نہ کبھی ڈانٹا۔ میں 5ویں کلاس میں تھی جب چھٹی کے وقت کلاس سے نکلتے ہوئے ایک ڈیسک پر مجھے جیومیٹری باکس پڑا نظر آیا۔ میں نے اس خیال سے اٹھا لیا کہ کہیں گم نہ ہو جائے، صبح میں کلاس میں پوچھ کر واپس کر دوں گی۔ جب گھر آئی تو نانی امی نے میرے بیگ کو چیک کیا۔ جیومیٹری باکس دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ تو تمہارا نہیں۔ میں نے انہیں صورتحال بتائی۔ انہوں نے کھول کر دیکھا، اس میں اسکول فیس بھی تھی۔ ہماری کلاس میں 3 ماہ کی فیس اکٹھی دی جا رہی تھی۔ میری نانی امی اتنی پریشان کہ جس کی یہ فیس ہے پتہ نہیں اس نے کس مشکل سے جمع کی ہوگی، اسے آج نیند کیسے آئے گی۔ اسی پریشانی میں میری نانی اماں ساری رات نہ سو سکی۔ صبح اٹھتے ہی مجھے پھر تاکید کی کہ جس کی ہے جاتے ہی پوچھ کر اس کے حوالے کر دینا۔ میں جب اسکول پہنچی تو میری کلاس فیلو باہر برآمدے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، اس کی جیومیٹری باکس گم ہو گیا ہے، اس میں فیس بھی تھی۔ میں نے اسی وقت بیگ سے نکال کر اسے پکڑا دیا۔ اس کی آنکھیں ایک دم خوشی سے چمکنے لگی، رات میں آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی مانند۔ جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو میری نانی امی آج میرے انتظار میں گھر کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ میرے پاس آتے ہی فوراً پوچھا، جس کی امانت تھی اس تک پہنچا دی کہ نہیں؟ میں نے کہا جی، وہ مجھے برآمدے میں ہی مل گئی تھی۔ نانی امی نے اطمینان بھرا سانس لیا اور میں نے شکر کیا کہ نانی امی کو سکون ملا۔ میں 10ویں کلاس میں تھی جب میری خالہ کی شادی کا پروگرام بننے لگا۔ میں بچپن ہی سے خالہ کو مما کہہ کر بلاتی تھی۔ یہ میری زندگی کا مجھے بہت بڑا مسئلہ محسوس ہونے لگا، میری مما کی شادی۔ دل کرا کہ سب کا سر پھاڑ دوں۔ میری ماں کو مجھ سے الگ کر رہے ہیں، سب شادی کی خوشیاں منا رہے تھے، میں نانی امی کے ساتھ لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ نانی امی نے کہا، حوصلہ کرو،
कुछ दिन के बाद हम तुम्हारी मम्मा को इनके शोर समेत इसी घर में ले आएंगे। तब मुझे कुछ हौसला हुआ। पहले पहल इनके शोर के साथ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मगर फिर सब रूटीन में आ गया। हमारे घर में एक पुराना दिया था। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला धोने की गर्ज से। मेरी आंखों के सामने पानी सुर्ख रंग में तब्दील हो गया। मुझे लगा वाह, ये तो कोई साइंसी फार्मूला है। मम्मा घर धोकर फारिग हुई तो मैंने नानी अम्मी के कमरे की तरफ गई तो देखा दरवाजे के पास ढेर सारी सुइयां गिरी पड़ी हैं, जबकि हमारे घर में तो इस वक्त एक सुई भी नहीं थी। मैंने आवाज़ देकर मम्मा को बुलाया। मम्मा भी हैरान कि अभी तो मैंने सारा फर्श धोया है सब। तब तो हमें कुछ समझ नहीं आई, मगर जब रात को अचानक नानी अम्मी की तबीयत बिगड़ गई और चंद मिनटों में वो इस जहां फानी से कूच कर गई, तब समझ में आया कि दिए के पानी के सुर्ख होना का बदलना कोई साइंसी फार्मूला नहीं, इन सुइयों का यूं घर में आना, बल्कि ये कुछ और ही है। नानी अम्मा के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मम्मा के शोहर का अंदाज बदल गया। जो चीज़ मुझे पसंद होती वो मुझसे छीन लेते। पीटीसीएल सिर्फ मेरे इंटरनेट के मकसद के लिए इस्तेमाल होता। उन्होंने फ़ोन कटवा दिया। इनकी ये नफ़रत इस हद तक बढ़ी कि मम्मा ने मेरी मेहंदी का फंक्शन और रुखसती तक साथ वाले घर से निकाली। मेरी रुखसती भी साथ वाले घर से हुई। मुझे लगा कि ससुराल में मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मगर मेरे साथ जाते ही वो सलूक हुआ, दिल की सारी उमंगें दम तोड़ गईं। मुझे अपना आप जिंदा लाश नजर आने लगा। मुझ में ज़िंदगी की रमक दमक तब जागी जब मुझ में एक और वजूद ने सांस लेना शुरू किया। सब कुछ भूल गई। जब मैंने मम्मा के पास आना था, मुझे 4 बार नानी अम्मी ख्वाब में मिली, जो मुझे रोक रही थी, मुझे समझा रही थी कि अपनी मम्मा के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझसे यूं लाताल्लुक़ रहते कि कोई अपने घर में मौजूद जानवर से भी ऐसे लाताल्लुक़ नहीं रहता। बहरहाल मैं मम्मा के पास रहने आ गई। अजब दिन थे ये भी, जहां मुझे अपनी औलाद इस दुनिया में आने का शिद्दत से इंतजार था, वहीं अजीब सा डर भी था। तकदीर मुझ पर मेहरबान हुई और एक नन्हा सा वजूद मुझे सौंप दिया, मेरा प्यारा सा मासूम बेटा। इतनी छोटी सी जान में मेरी सारी कायनात समा गई। मम्मा ने कहा, ये तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है। 2 माएँ एक बच्चे को संभालने में मगन हो गई। वो जब सो जाता हमारी रात और जब उठ जाता हमारी सुबह। इसके सिवा कुछ था ही नहीं हमारी जिंदगियों में। इसकी शरारतें, इसकी हंसी, 1.5 साल कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। मैं अक्सर मम्मा से कहती, मम्मा मैं तो मुंह भी 2 दिन के बाद धोती हूँ। इसके साथ वक्त ऐसे गुजरता है कि एहसास भी नहीं होता, एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। अचानक एक रात को मेरे बेटे अब्दुल मकीद को 2 उल्टियाँ आई और 2 लूज मोशन, और इसके साथ ही मेरे बेटे ने आंखें बंद कर दी। बुखार 102, सारी रात बुखार रहा। सुबह 103 बुखार देखकर हम सब घबरा गए, अस्पताल लेकर भागे। शायद तकदीर ने हमें डॉक्टरों की बेहिसी और पेशा वराना महारत की अदम मौजूदगी को दिखाना था। 9 दिन अस्पताल के आईसीयू में गुजारने के बाद मेरा बेटा अपनी जान की बाजी हार बैठा। मेरा बेटा मरने के बाद हमें जीते जी बेजान कर गया। अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत थी। और सोचें, मम्मा ने कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल वालों को कहा था कि मैं ये घर अब्दुल मकीद के नाम करवाने लगी हूँ, जिस पर मम्मा और इनके ससुराल वालों में झगड़ा हुआ और लोग मेरे बेटे की डेथ का सुनकर भी हमारे घर नहीं आए। बेइज्जती की इतनी इंतहा शायद ही कहीं देखने को मिले। मेरा दिल हर जगह से भर गया था, तो मैंने फैसला किया कि अब किसी और जगह जाऊं। मेरे शोहर ने एक घर किराए पर ले लिया। हम वहां शिफ्ट हो गए। वो सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पर चले जाते और मैं घर की सफाई करके छत पर जाकर लेट जाती। जब वापस आती तो सारा घर ऐसे गंदा होता जैसे कभी साफ किया ही ना हो। मैं फिर से सफाई करने लग जाती। एक दिन हस्बे मामूल मैं सफाई में मशगूल थी कि सेन में आवाज़ गूंजी, तुम्हारी आंखें बहुत उदास रहती हैं। मैंने हैरान होकर इधर उधर देखा तो मुझे कुछ भी नजर ना आया। मैं काफ़ी घबरा गई थी, मगर फिर मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने समझा मेरा वहम है। अगले दिन मैं सफाई करके छत पर गई और मोबाइल में अपने बेटे की तस्वीरें देखने लगी। ये मेरी आदत थी, घर की सफाई से फारिग होकर अपने बेटे की तस्वीरें और वीडियोस देखती, कभी हंसते हुए और कभी रोते हुए। इसके बाद तो वक्त जैसे ठहर गया था, गुजरता ही नहीं था। हर चीज़ से बेजारियत और नफरत सी महसूस होती। वो हाल हो गया था कि
ہمارے گھر کی دیواروں پر صرف اداسی بال کھولے سو رہی تھی۔ زندگی گزارنا بہت مشکل لگنے لگا۔ اپنی یادوں کو سمیٹے جب میں چھت سے نیچے آئی کہ اب پھر سے صفائی کروں، مگر بہت حیران کن تھا کہ سارا گھر بالکل صاف تھا، بلکہ جیسے میں صبح کر کے گئی تھی اس سے بھی زیادہ صاف۔ ہر چیز چمک رہی تھی۔ پھر مجھے آواز سنائی دی، تمہاری آنکھیں بہت اداس ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ بھی نہیں تھا، مگر اب میں اسے اپنا وہم کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آواز دی، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ جواب ملا، کیا سچ؟ میں سامنے آ جاؤں؟ میں کشمکش میں پڑ گئی۔ بالا آخر بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ہاں کہا۔ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی میرے سامنے تھی۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی اور پھر بولی، میں اسی گھر میں رہتی ہوں۔ میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ تم بالکل بھی گھبراؤ نہیں، میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پہلے جو بھی کرایہ دار آئے وہ میرے یوں گن ڈالنے سے گالیاں دیتے تو میں چڑ کر اور بھی گھر خراب کرتی، دھول مٹی سے بھر دیتی، مگر تم نے اتنے دن میں مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے تم اچھی لگی ہو۔ کیا تم میرے ساتھ دوستی کرو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ میں نے اپنی کہانی اسے سنا دی۔ اس نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بولی، تمہارے بیٹے پر کالا جادو کیا گیا تھا، اور صرف تمہارے بیٹے پر ہی نہیں، تمہاری نانی امی اور نانا ابو پر بھی۔ ملتان میں کسی پرانے قبرستان میں وہ شخص بیٹھتا ہے، وہاں سے کروایا گیا ہے یہ کالا جادو۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اس لیے کہ ملتان میں میری مما کا سسرال ہے۔ ایک گھر کے لیے انہوں نے اتنی جانیں لے لی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ تم سے پہلے ایک کرایہ دار اس گھر میں آئے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ گالیاں دیں اور مجھ اندیکھی ذات کو زیادہ برا بھلا کہا تو میں چڑ گئی اور میری شرارتیں گھر میں گن ڈالنے کی زیادہ بڑھ گئی۔ تو انہوں نے ایک عامل سے سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ عامل اس گھر میں آیا۔ وہ عامل زیادہ پہنچا ہوا نہیں تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں ادھر ادھر گھمائی اور جان گیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ اس نے گھر والوں سے ایک معقول رقم طلب کی۔ گھر والوں نے رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رقم لے کر وہ چلا گیا۔ مغرب کے بعد وہ دوبارہ آیا اور اس گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور آگ دکھا کر دھونی دینے لگا۔ اس نے 4 لیموں پر عمل پڑھ کر چاروں لیموں کو چاروں طرف کونوں میں رکھ دیا۔ ہر لیموں میں اس نے ایک ایک سوئی چبو دی۔ ایسا کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ بول گیا کہ میں نے اپنا عمل مکمل کر دیا ہے۔ اس گھر میں جو نادیدہ قوت ہے دم دبا کر بھاگ جائے گی۔ اس کے ایسا کرنے سے میرے پورے جسم میں سوئیاں چبھنے لگی اور پھر پورے جسم میں آگ کی حدت محسوس ہونے لگی۔ میں حال سے بے حال ہونے لگی، لیکن میں پھر ضد میں آ گئی۔ میری حالت 2 دن میں ہی ناقابل برداشت ہوگی۔ 3 دن تک میں نے جسم میں چبھن اور آگ کی اذیت کو برداشت کیا۔ میں اس قابل ہو گئی کہ کسی وقت بھی میری ذات ختم ہو سکتی ہے یا پھر میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں۔ تیسرے دن غضبناک حالت میں زخمی ناگم کی طرح یہاں سے نکلی، اور میں نہیں یا پھر وہ عامل نہیں۔ وہ عامل میرے لیے اپنا عمل کر کے میری طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہوا تھا، پاک نہ تھا۔ میں تو تھی ہی غضبناک۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کا دل مٹھی میں مسل کر کچومر بنا دیا۔ اس نے زبردست خون کی الٹی کی اور زمین پر گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کا عمل باطل ہو گیا اور میں پرسکون ہو گئی۔ ایک رات ان کرایہ داروں کو میں نے بلند آواز سے یہ کہہ کر وارننگ دی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ مکان چھوڑ دیں، ورنہ خونی حالات کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ انہوں نے 4 دن کے اندر اندر یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے اور ازانہ طور پر میں یہاں سے مقیم ہو گئی۔ میری اس لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی۔ اب میں سارا دن اس کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی، کبھی دکھ کی کبھی سکھ کی۔ وہ مجھ سے اپنی باتیں کرتی اور وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم انسانوں کی طرح ان کے بھی ہزاروں مسائل ہوتے ہیں۔ ان کے ویسے ہی دوستیاں اور دشمنیاں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم عام انسانوں کی۔ اس کی وجہ سے میں کافی حد تک اپنے صدمے سے باہر نکل آئی تھی۔ ایک دن اچانک اس نے مجھ سے کہا، اب وہ جا رہی ہے، اس کے گھر والے اسے لینے آ رہے ہیں، اس کی اپنے گھر والوں سے صلح ہو رہی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مگر محسوس ہوا کہ شاید قدرت نے اسے مجھے غم سے نکالنے کے لیے یہاں رکھا تھا۔
जाते जाते वो खुश भी थी और उदास भी। इसके जाने के बाद मुझे लगा कि मैं एक बार फिर से अपने गम के साथ अकेली रह गई हूँ। मुझे फिर से खुद को समेटना था, अपने आप को संभालना था, और ये सब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मगर जब तक सांस बाकी है, खुद को जीने पर मजबूर तो करना है। मैंने अपने शोहर को अपनी इस दोस्त के बारे में बताया तो उन्होंने इसे नफ्सियाती मसला करार दिया और ज़बरदस्ती एक नफ्सियाती मालिज के पास ले गए। मालिज ने कहा कि मुझे एक हमदर्द और गमख्वार की ज़रूरत थी, इसलिए मेरे ज़हन ने एक हमदर्द दोस्त का वजूद तराश लिया। ये सब मेरी ज़हनी इख्तरा है और कुछ नहीं। तो सामईन, क्या आप सबको यही लगता है कि मेरी इस दोस्त का कोई वजूद नहीं था? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।